اونچا ہوگا اور آپ کا سینہ چوڑا ہوگا اور آپ فخر محسوس کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی آج میں اپنے اولاد کی وجہ سے آج میں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا تو اس کا مجھے یہ اعزاز ملا ہے۔ دوسری وجہ کہ اگر گاؤں میں یا شہر میں خطے میں کوئی نیتا ہو جاتا ہے اور اس کے تھانے میں یا عدالت میں پکڑ پہنچ ہو جاتی ہے، اس کی سفارش سنی جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اپنا کوئی بھی کام کرانا ہو تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یا چل تھانے میں یہ کام ہے، وہ ہے چل یار کچہری میں کام ہے، وہ ہے چل بھائی کموا کرا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب تمام دنیا کے اولین حضرت آدم سے لے کر آپ علیہ السلام آج دنیا قیامت کے قائم ہونے تک کے تمام لوگ موجود ہوں گے، حساب کتاب چل رہا ہوگا، نام اعمال کھولا جائے گا اور اگر جہنم ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے تو جو عالم ہوگا، جو حافظ ہوگا، وہ اپنے گھر والوں کے سلسلے میں سفارش کرے گا اور اللہ رب العزت جہنم سے اس کا نام کاٹ کر جنتیوں میں داخل کر دے گا۔ سوچئے آپ دنیا کی کامیابی یہ معمولی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اس کامیابی کے لیے آپ کی اولاد کا عالم ہونا یا آپ کی اولاد کا حافظ ہونا ضروری ہے۔ ایک تیسری بات جو مکتب سے شروع کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب سے جو چھوٹے ہیں انہیں مکتب سے شروع کرائیں۔ گاؤں میں جو مکتب قائم ہے جہاں حافظ صاحب، عالم صاحب، امام صاحب تعلیم دیتے ہیں وہاں بچوں کو بھیجو۔ کیوں؟ ایک ہمارے مدرسے جہاں میں ہوں اس مدرسے کے محتیم صاحب حضرت مولانا انتخاب عالم آدمی صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی تھا گنہگار تھا، اس کا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ اس کی بیوی حمل سے تھی، انتقال ہو گیا اور اسے عذاب شروع ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی کو بچہ ہوا، بچہ بڑھا یہاں تک کہ 2 سال 3 سال کا ہوا، جب بولنے لگا مکتب میں گیا۔ سنیے اے فار ایپل بی فار بال، یا آج یوگ نہیں پڑھایا، مکتب میں گیا۔ بنیاد حافظ صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، توتلی زبان استعمال کرتا ہے تو رب کو رحمت کو جلال آ جاتا ہے، رب کی رحمت جوش میں آتا ہے اور حکم ہوتا ہے عذاب دینے والے فرشتوں کو کہ اس کے باپ سے عذاب قبر ہٹا دیا جائے۔ فرشتے پوچھتے ہیں الہ العالمین وجہ کیا ہے؟ آج نے آپ سے کس کے باپ کو آپ عذاب دینے کا حکم دیتے رہے، آج اس آدمی کو آپ عذاب دینے کا حکم کے عذاب ہٹانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ رب کہتے ہیں اے میرے عذاب دینے والے فرشتوں، اس کا بیٹا زمین کے اوپر اپنی توتلی زبان سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا بیٹا اپنی توتلی زبان سے میری رحمت کے دعوے کرتا ہے۔ میں الہ العالمین تمام جہانوں کا خالق، تمام جہانوں کا مالک، ہر ایک پر میری قدرت، ہر ایک میرے نیچے، ہر ایک میری قدرت میں ہے، ہر کوئی ہر چیز میرے دائرے اختیار میں ہے۔ میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس بچے کے باپ کو عذاب قبر دوں زمین کے اندر، جس کا بیٹا زمین پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا رب بڑے رحم کرنے والا ہے اور میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے اور میرا رب بہت زیادہ مشفق و مہربان ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولادوں کو شامل کرو مکتب میں تاکہ اللہ رب العزت بہانہ پائے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی رہے اور ہم سب کو معاف کرتی رہے۔
اور میرے عزیزوں علم کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک وجہ سن لیجیے. آپ میں سے جتنے حضرات ہیں ذرا ان کو بولنا پڑے گا. اب یہ جملہ بولنے جا رہا ہوں، سب کو اپنی زبانوں سے زور سے بولنا پڑے گا. میں پوچھوں گا آپ خاموش، میں پوچھ کر خاموش ہو جاؤں گا، بولنا آپ کو پڑے گا. یہ بتائیے ہم سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ زور سے بولیے. اللہ کون ہے؟ بتائیے اللہ کون ہے؟ آپ نے آج تک، آپ سے کسی نے آج تک نہیں پوچھا ہوگا کہ اللہ کون ہے؟ کسی نے پوچھا؟ آج تک آپ نہ جانے کہاں کہاں مجلسوں میں شریک ہوئے ہوں گے، لیکن کسی نے آپ سے پوچھا ہوگا کہ جانتے ہیں اللہ کون ہے؟ اللہ. اب سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ نام ہے. اب میں جو بتانے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا. کوئی بھی اگر آپ سے پوچھ لے کہ آپ کس کی عبادت کریں گے، آپ کہیں گے اللہ. وہ پوچھے اللہ کون ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ ہے. تو کوئی جواب نہیں. کوئی مجھ سے پوچھے آپ کون ہے؟ محمد ارشد. تو میں محمد ارشد کہتا رہوں تو میری وضاحت ہوگی؟ جب تک یہ نہ معلوم ہو میں کہاں کا رہنے والا، کس کا بیٹا، کیا کام کرتا ہوں، کہاں رہتا ہوں، یہ تمام خوبیاں جب میں بتاؤں گا تب میرے بارے میں وضاحت ہوگی. اسی طرح رب کی ذات کے بارے میں، رب کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں جب تک ہم نہیں جانیں گے کیسے رب کی اہمیت ہمارے اندر آئے گی. سنو، اللہ کہتے ہیں وہ اسم وجود مستجمع جمیل کمال. اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے. اللہ ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، یعنی ہمیں اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے. واجب الوجود کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی نہ اس کا کوئی آرمبھ ہے اور نہ اس کا کوئی انت ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے.